بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جناب عاصم منیر نے کس کو پیغام دیا ہے؟ پیغام بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے، لیکن ڈاؤٹ یہ ہے کہ کس کو دیا ہے۔ دوسری طرف امریکہ کو پاکستان میں اڈے دیے گئے ہیں، ان کی کہاں موجودگی ہے، کیا ہے، کب دیے ہیں اور کس نے دیے ہیں، یہ باتیں کیوں پھیلائی جا رہی ہیں اور اس ساری سازش کا پی ٹی آئی سے یا طالبان سے کیا تعلق ہے، اس پر بھی میں بات کروں گا۔ ویسے تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ نیا پنک کیا ہے۔ ویسے تو ہم نے پنک ریبن اور پنکی کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، لیکن اب ایک نیا پنک آ گیا ہے، وہ کیا ہے؟ اور خبریں تو اور بھی ہیں چھوٹی چھوٹی سی، صدر آصف زرداری صاحب کی حوالے سے اور وزیر اعظم صاحب کا بیان کہ انہوں نے وہ کر دیا ہے، مہنگائی کو کنٹرول کر لیا ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن ان سب باتوں سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی نے وائٹ پیپر کی طرف آ گئے ہیں، وائٹ پیپر ایشو کرنے کی طرف۔ اچھا، اور وہ جو بڑی دیر سے ایک شور تھا ان کا بڑا ڈھیر سارا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، ہمارا حق چھین لیا گیا ہے، ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے، ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، تو وہ ساری باتیں اب وہ ڈاکومنٹ کر رہے ہیں اور ڈاکومنٹ کی صورت میں ظاہر ہے وائٹ پیپر کی صورت میں لے کر آ رہے ہیں۔ صرف ایک پہلی بات تو آپ کو اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے دیکھیں کہ الیکشن ہونے کے آج 2 مئی 8 فروری کو الیکشن ہوا تھا، تو 2 ماہ اور 24 دن، تقریباً 3 ماہ آپ کہہ لیں، 3 ماہ کے بعد تقریباً ان کا یہ وائٹ پیپر کا انہیں خیال آیا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان پر پریشر بہت بڑھ رہا ہے۔ پریشر کیا ہے؟ پریشر نہیں، وہ آئسولیٹ ہو رہے ہیں، وہ ان کی ریلیونس ختم ہو رہی ہے، وہ جو ان کی امپورٹنس تھی وہ ختم ہو رہی ہے۔ خصوصاً 21 اپریل کے جو بائی الیکشن ہیں، انہوں نے تو وہ شیر افضل مروت صاحب کہتے تھے نا، پروگرام تو بڑھ گیا، تو وہ ان کا پروگرام تو آپ سمجھے بڑھ گیا۔ تو اس حوالے سے وہ اب انہیں شور مچا رہے ہیں کہ جناب ہم تو 180 سیٹیں جیتے ہوئے تھے، 150 ہم نے وہ کمپلینٹس کر دی ہیں اور ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، ہمارا الیکشن وہ جو انتخابی نشان تھا وہ چھین لیا گیا اور بڑے ظلم ہوئے۔ وہ سارے ظلم کے جو رونے ہیں ان کے وہ رو رہے ہیں، لیکن اصل مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ آئسولیٹ ہو رہے ہیں، انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اسی وجہ سے ایک طرف تو چیئرمین پی ٹی آئی یعنی وہ جو ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، وہ بیٹھ کر یہ بیان دے رہے ہیں، تو دوسری طرف اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ بھائی آپ کے پاس اس کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں بچی، اور مولانا صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں، لیکن فیصلے سوچ سمجھ کر کریں گے۔ اگر آپ سوچنے سمجھنے والے ہوتے تو اس سٹیج پر پہنچتے ہیں۔ خیر، لیکن وہ ڈیولز ایڈوکیسی اور وہ نیگیٹو جو سوچ والی بات ہوتی ہے، آپ نے بڑا سوچ سمجھ کے اس ملک کا بیڑا گرک کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ 9 مئی کا واقعہ ہو، وہ IMF کو خطوط لکھنے کی بات ہو، وہ عوام میں نفرت پیدا کرنے کا ایلیمنٹ ہو، وہ فوج کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش ہو فوج کے اندر سے، وہ فوج کے اندر نفرت پیدا کرنے کی کوشش ہو، یہ ساری چیزیں آپ نے بہت سوچ سمجھ کے کی ہیں۔ صرف آپ نے جو سوچا سمجھا نہیں ہے، وہ آپ نے اس ملک کے بارے میں نہیں سوچا، اس کی بہتری کے بارے میں نہیں سوچا، اس کی اکانومی کے بارے میں نہیں سوچا، اس کے عوام کے بارے میں نہیں سوچا، عوام کی بھلائی کے بارے میں نہیں سوچا، ان کے خوراک، ان کی سہولیات، ان کی صحت، ان کی تعلیم کے بارے میں نہیں سوچا، پاکستان کے امیج کے بارے میں نہیں سوچا، کسی چیز پاکستان کے انٹرنیشنل ریلیشنز کے بارے میں نہیں سوچا، کسی چیز کے بارے میں پازیٹیو نہیں سوچا۔ اگر سوچا تو صرف نیگیٹو سوچا، اس لیے آپ اس نہج پہ پہنچ گئے۔ اور آج بھی وہ علی امین گنڈا پور صاحب پھر شور مچا رہے تھے کہ ہمیں حق نہ ملا تو ہم اسلام آباد میں کوئی چین سے نہیں بیٹھ سکے گا، وفاقی حکومت جو ہے وہ بھی اسلام آباد میں نہیں بیٹھ سکیں گے۔ مطلب کیا بات ہے یار، کیا مذاق کر رہے ہیں آپ؟ مطلب آپ بس اسی طرح سے چلتے رہیں گے جس طرح آپ نے 2013 سے 18 تک کی 5 سال کی حکومت کے پی میں ٹائم ضائع کیا تھا۔ ویسے تو 18 کے بعد بھی ٹائم ہی ضائع کیا ہے، لیکن اب پھر عوام کے مسائل کو حل کرنے کی بجائے، عوام کی خدمت کرنے کی بجائے، پریشانیوں میں گھرے ہوئے عوام کو دلاسا دلانے اور ان کی خدمت کے لیے پہنچنے کی بجائے ان کو فکر صرف یہ ہے کہ جا کر اسلام آباد پر قبضہ کرنا ہے، اپنے لیڈر کو چھڑوانا ہے بس۔ کیونکہ ریڈ لائن، پی ٹی آئی کی ریڈ لائن ابھی بھی عمران خان ہی ہے، اور عمران خان کی ریڈ لائن اقتدار ہے، اور اس اقتدار کے حصول کے لیے سب کچھ وہ قربان کرنے کو تیار ہے۔ بہرحال ان کا یہ سارا سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو پنجاب میں، سندھ میں بھی بہت سارے کام ہو رہے ہیں۔ پنجاب میں جو سپیڈ آ رہی ہے نا نظر، وہ پہلے تو ہوتا تھا شہباز سپیڈ اور محسن سپیڈ، اب میرا خیال ہے سپیڈ CM، وہ سپیڈ پہلے آ جائے گی، کیونکہ جتنی تیزی سے پروجیکٹس آ رہے ہیں، مطلب
آئی وش کہ یہ اپنی وہ جو ہے ایگزیکیوشن بھی ان کی ہو اور اپنی تکمیل کی طرف جائیں، لیکن پروجیکٹس تو ہر روز ایک نیا پروجیکٹ آ جاتا ہے. ہم پنک ریبن کے حوالے سے سنتے تھے، وہ جو خواتین کے بریسٹ کینسر کی ایک سمبل ہے، اس حوالے سے بہت سا کام بھی ہوتا ہے ہمیشہ، وہ ہو بھی رہا ہے. پھر ہم نے ایک پنکی کا لفظ سنا، بہت شور مچتا رہا. اب سی ایم پنجاب کی پنک گیمز ہو رہی ہیں. جی ہاں، آج قذافی اسٹیڈیم میں اس کی لانچ تھی. پورے پنجاب سے تعلیمی اداروں، کالجز اور یونیورسٹیز کی طالبات کی ٹیمز، گرلز ٹیمز جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھیں. اچھا، اس میں بڑی پرومیننٹ پلیئرز جو ہیں مختلف گیمز کی، جو ایشین گیمز میں، اولمپکس میں اور انٹرنیشنل کمپٹیشنز میں پاکستان کی نمائندگی کر چکی ہیں، وہ اسٹوڈنٹس بھی شامل تھیں. ایک خوبصورت منظر تھا کہ اتنی ساری اسٹوڈنٹس، یہ جو ہم اگر تصاویر دیکھیں تو رنگ برنگے ڈریسز میں تعلیمی اداروں سے، وہ گورنمنٹ کالج لاہور ہے، وہ بہاولپور کی یونیورسٹی ہے، وہ ملتان کے تعلیمی ادارے ہیں، وہ کنیڈ کالج ہے، وہ مختلف وہ پرائیویٹ سیکٹر سے تعلیمی ادارے ہیں. وہ تمام تعلیمی اداروں کی طالبات جو ہیں وہ اپنے جھنڈے اٹھائے، اپنے بینرز، وہ پلے کارڈز اٹھائے ہوئے وہ مارچ پاسٹ، اور ان کا عزم وہ کھیلوں کی طرف لے کر آنا ایک انتہائی مثبت چیز ہے نا، کہ طالبات جو ہیں، اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کھیلوں کی طرف آ رہے ہیں. تو مریم نواز جہاں اور بہت سارے کام، آج بھی انہوں نے پولیو فری کے حوالے سے بھی پروجیکٹ تھا، اس پر بھی کام کریں. لیکن خیر جو نئے انیشیٹوز ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو چل رہی ہیں، لیکن سیاست میں دوسری طرف بھی باتیں ہو رہی ہیں. آج بڑا معنی خیز بیان ہے جنرل عاصم منیر کا، جب وہ پاسنگ آؤٹ میں گئے ہیں ایئر فورس کی، وہاں پر انہوں نے جو بیان دیا ہے، ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنی آئینی حدود بخوبی جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری مقدم رکھنے کی توقع رکھتے ہیں. اچھا، اب چونکہ یہ سارے ہم جب بات کرتے ہیں جمہوریت کی بحالی یا جمہوریت کا تسلسل اور ووٹ کو عزت دو اور سویلین سپرمیسی، تو اس پہ پھر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. ایک بات جو بار بار ہوتی ہے وہ ہے فوج کا کردار سیاست میں. اور ظاہر ہے ہم میں سے ہر شخص یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کو اپنی آئینی حدود میں رہنا چاہیے. فوج کا جو آئین میں گیون جو ان کے ہیں اختیارات اور حدود، وہ اس کے اندر وہ رہیں، بالکل ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے بات کیا کہ ہمیں تو اپنی آئینی حدود کا بخوبی اندازہ ہے، لیکن دوسرے بھی اس کو مقدم رکھیں. اچھا، ایک کامن سینس میں یا جنرلی بات ہوتے ہوئے تو ایک آتی ہے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے پی ٹی آئی والے بہت زیادہ ظاہر ہے جو عاصم منیر کو براہ راست ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور فوج کو جنرلی، اور فوج کے حوالے سے انہوں نے جو ایفرٹس کر کے دیکھ لی ہیں، وہ جو میں نے جیسے شروع میں بات کی تھی کہ نفرت پھیلانے کی، بغاوت کے حوالے سے انہوں نے بہت کچھ سوچا، تو وہ ساری کوششیں کر کے دیکھ لی. تو ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو پیغام ہے کہ اپنی آئینی حدود میں رہیں، اس سے اوور ہونے کی کوشش نہ کریں. دوسرا ایک اور بھی لگتا ہے کہ آج کل کچھ جو ہے نا آئینی اور قانونی مقدمات بھی تو چل رہے ہیں، تو کیا کہیں کوئی براڈر میسج ہے زیادہ لوگوں کے لیے کہ سب لوگ اپنے اپنے اس میں چلیں؟ اگرچہ ابھی تک کہیں عدالتوں میں کوئی ایسا کلیش نہیں آیا جس میں لگے کہ عدلیہ کا اور فوج کا کوئی کلیش ہو رہا ہے، وہ کہیں وہ تو نا ہیڈ آن اور مطلب آمنے سامنے کھڑے ہیں، کوئی ابھی تک ایسی چیز نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے جب مقدمات چل رہے ہیں اس میں بہت ساری باتیں آئیں گی، خصوصاً وہ جو 6 ججز کا خط والا کیس ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں یہ رخ اختیار کرے گا. اچھا، اس میں ظاہر ہے الزام تو یہی ہے ابتدائی طور پہ، اور چونکہ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ فوج کا بہت زیادہ انوالومنٹ رہی ہے، اور یہ میرے اور آپ کے کہنے کی بات نہیں ہے. سابق آرمی چیف خود براہ راست کہہ چکے ہیں کہ ہم سیاست میں براہ راست ملوث رہے ہیں، ہمارا رول تھا، اب ہم نیوٹرل ہو رہے ہیں. جس پر بہت تکلیف تھی عمران خان صاحب کو، وہ تو نیوٹرل کے لفظ کو انہوں نے گالی سمجھ لیا. تو وہ تو سمجھتے ہیں نا کہ آرمی نیوٹرل، ان کے خیال میں آرمی کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، آرمی کو سیاست میں ہونا چاہیے، لیکن صرف عمران خان کے ساتھ ہونا چاہیے. ان کا صرف اتنا سا مسئلہ ہے. بہرحال وہ جب کیس آگے بڑھے گا تو اس میں بہت ساری باتیں آئیں گی. میرا تو اس میں ورژن بڑا کلیئر ہے کہ کسی پر پریشر کسی کا نہیں ہونا چاہیے. بڑا کلیئر کٹ سی بات ہے. جن لوگوں نے پریشر لیا ہے ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. پریشر دینے والوں کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے. کسی کو نہیں معاف کرنا چاہیے، وہ کوئی چاہے جنرل ہو، چاہے بریگیڈیئر ہو، چاہے کرنل ہو، کوئی بھی ہو، ان سب کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں. لیکن جن لوگوں نے اس پریشر کو قبول کیا،
اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے صرف اپنی نوکری کے سٹیک پر، صرف اپنے چند لاکھ روپے کی نوکری کے لیے اگر انہوں نے انصاف کا قتل کیا ہے، اگر انہوں نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے، اگر انہوں نے اس پریشر میں آ کر کسی کو غلط سزا دی ہے، اگر انہوں نے اس پریشر میں آ کے کسی کو غلط بری کیا ہے، انصاف کا تو قتل ہوا نا، تو ان سب کو بھی انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس بہت سیف آپشن تھی، ایک آپشن تمام ججز کے پاس بہت سیف تھی کہ وہ چھوڑ دیتے جاب۔ آئی ایم شیور اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ یار میں نہیں کر رہا، میں تو چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ جس سے مرضی کرا لیں۔ اچھا لائن لگی ہوئی تھی نا، جو مرضی کر لیتا، تو پھر جس کا ضمیر اتنا جاگتا ہے وہ، مجھے تو اس پہ بڑا شدید تکلیف ہے آج تک۔ وہ جو تھے نا جسٹس نسیم حسن صاحب، انہوں نے جو اسٹیج پر بیٹھ کے کہا تھا بھٹو کی پھانسی کے حوالے سے، مطلب حد ہے یار، ایک سابق چیف جسٹس رہا ہو پاکستان کا، وہ بیٹھ کر یہ کہہ دے کہ پریشر میں ہو جاتے ہیں فیصلے، اور سب لوگ تو اتنے طاقتور نہیں ہوتے نا کہ وہ برداشت کر سکیں پریشر اپنی نوکری کے اسٹیک پہ۔ تو یہ چھوٹے لوگ، وہ ججز جو اپنی نوکری بچانے کے لیے انصاف کا قتل کر سکتے ہیں، ظاہر ہے ان کو چھوٹے لوگ ہی کہا جائے گا، اور مطلب اس سے زیادہ مہذب یا صاف ستھرا لفظ اور کیا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ تمام ججز جو پریشر برداشت کر کے اپنی نوکری کو بچانے کے لیے انصاف کا قتل کرتے رہے ہیں، وہ سارے چھوٹے لوگ جو ہیں ان کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنا چاہیے۔ آرمی چیف کا بیان بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے، لیکن ہماری ڈیمانڈ تو سب سے ہے، وہ عدلیہ سے بھی ہے، وہ عمران خان صاحب سے بھی ہے، وہ نون لیگ سے بھی ہے، وہ پیپلز پارٹی سے بھی ہے، اور وہ فوج سے بھی ہے، کہ سب لوگ اپنی آئینی حدود میں رہیں اور اس میں چلیں تاکہ پاکستان ایک مہذب معاشرے کے طور پہ دنیا میں آگے بڑھ سکے۔ اچھا اس میں چھوٹی چھوٹی سی خبریں دو یہ تھی کہ ایک تو آصف زرداری صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا ہے، خبر آ جائی ہے، میرے خیال میں تو انہوں نے یہ پہلے دے چکے ہوں گے، یا کم از کم دے دینا چاہیے تھا اگر پہلے نہیں دیا تھا، تو جب صدر بنے ہیں اسی دن سے، اس میں بڑی کلیئر سی بات ہے، یہ تو اس کا کوئی ڈاؤٹ والی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا، اسحاق ڈار صاحب کا بطور ڈپٹی پرائم منسٹر تعیناتی جو ہے وہ چیلنج ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے ہمارے آئین میں ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ نہیں ہے، اچھا تو اس کا کیا صورت نکلے گی، یا تو کوئی نیا ڈیزگنیشن بنا لیا جائے گا یا پھر سینئر وزیر ہو جائیں گے، وہ اسی طرح سے ہو سکتا ہے۔ آئین میں تبدیلی کے لیے پھر ظاہر ساری جماعتیں ساتھ مل کر کریں گی، کیا وہ فوری ہو جائے گا، پھر جب بھی آئین میں تبدیلی کی ضرورت پڑے گی تو پھر اور بہت ساری چیزیں اکٹھی ہوں گی، اور وہ پھر پیپلز پارٹی کے ایشوز ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کل بھی جیسے بات ہوئی، بلاول بھٹو صاحب نے بات کی ہے نجکاری کے حوالے سے، تو بہت ساری چیزیں پھر اکٹھی چلیں گی۔ لیکن وزیر اعظم صاحب نے ایک اچھی خبر یہ سنائی ہے کہ مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے، وہ مہنگائی میں کمی نظر بھی آ رہی ہے، سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھنے کی بھی بات ہو رہی ہے، کل پیٹرول کی قیمتیں بھی تھوڑی سی کم ہوئی ہیں، گاڑیوں کی قیمتیں بھی کم ہو رہی ہیں، لیکن عام آدمی کے لیے تبھی فرق پڑے گا جب بجلی کے بل، گیس کے بل، پانی کے بل، اشیاء ضرورت کی جو اشیاء ہیں روزمرہ کے استعمال کی، ان کی قیمتیں، یہ ساری چیزیں کم کرنا حکومت کا فرض ہے۔ لیکن جاتے جاتے ایک یاد کرا دوں، کسان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، وہ گندم خریدنے کا معاملہ جو ہے وہ حکومت نے ہی خریدنی ہے، خدا را یہ انتظار نہ کریں کہ وہ کسی کو دے دے، وہ ڈوب جائے، وہ پھینک دے، وہ جلا دے، یہ حکومت نے خریدنی ہے، اس کو لیٹ کیے بغیر جتنا جلد ممکن ہو سکے کر لیں۔ شکریہ۔